بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے نام جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود لامحدود آقا دو جہاں کی ذات پر اور آپ کی آل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آخر اس کتاب میں ایسا کیا تھا کہ اسے غائب کر دیا گیا، یا پھر جب اسے سامنے لایا گیا تو اس میں حیران کن تبدیلیاں ہو چکی تھیں؟ عزیزان من، دراصل بائبل میں متعدد انبیاء کرام نے جو اپنے زمانے میں مستقبل کے ہونے والے واقعات کے حوالے سے جو پیشن گوئیاں کی تھیں وہ درج ہیں۔ قرآن میں بھی واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ بائبل کی کتابوں میں کچھ ایسی پیشن گوئیاں موجود ہیں جنہیں سمجھنا عقل رکھنے والوں کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ ایسی ہی ایک پیشن گوئی جو آج سے تقریباً 3000 سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی کتاب غزل الغزلات میں کی تھی، وہ بھی بائبل میں درج ہے، اور یہ پیشن گوئی تھی محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، جو کہ عبرانی زبان میں تھی۔ پہلے ذرا آپ اس کا اردو ترجمہ سماعت فرمائیے، پھر ہم بات کرتے ہیں کہ آخر اس کتاب کے ساتھ کیا کیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی کتاب غزل الغزلات میں لکھتے ہیں کہ میرا محبوب سرخ و سفید ہے، وہ 10,000 میں ممتاز ہے، اس کا سر خالص سونا ہے اور اس کی زلفیں پیچ در پیچ اور کوے سی کالی ہیں، اس کی آنکھیں ان کبوتروں کی مانند ہے جو دودھ میں نہا کر لب دریا تمکنت سے بیٹھے ہوں، اس کے رخسار پھولوں کے چمن اور بلسان کی ابھری ہوئی کیاریاں ہیں، اللہ اکبر، اس کے ہونٹ سوسن ہے جن سے رقیق مر ٹپکتا ہے، اس کے ہاتھ زبرجد سے مرصع سونے کے ہلکے ہیں، اس کا پیٹ ہاتھی دانت کا کام ہے جس پر نیلم کے پھول بنے ہوں، اس کی ٹانگیں کندن کے پایوں پر سنگ مرمر کے ستون ہے، وہ دیکھنے میں لبنان اور خوبی میں رشک سرو ہے، اس کا منہ اجلس شیری ہے، ہاں وہ سراپا عشق انگیز ہے، ہاں وہ میرا محبوب ہے، ہاں وہ میرا محبوب ہے۔ عزیزان من، یہ الفاظ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، لیکن انتہائی ہوشیاری اور چلاکی سے ان الفاظ کو تبدیل کر دیا گیا۔ اس کتاب کو پہلے تو غائب کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد اس میں انتہائی چلاکی سے فحش مواد داخل کر دیا گیا اور اسے منسوب کر دیا گیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ الفاظ کسی عورت کے بارے میں کہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ الفاظ حضرت سلیمان علیہ السلام نے میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہے تھے۔ اور عزیزان من، اسی ناشائستہ مواد کی بنا پر بہت سے علماء اور مفسرین نے یہ مناسب خیال کیا کہ اس کتاب کے مطالعے پر پابندی لگا دی جائے۔ اب جو دوسری واردات کی گئی وہ یہ کہ بعض بائبل کے مفسرین نے اس پیشن گوئی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرار دیا۔ تو کل ملا کے بات یہ ہے کہ دو اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ پہلا یہ کہ یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ جو گیت کہا ہے، یہ جو الفاظ کہے ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گئے، اور دوسرا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے مصداق کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بائبل کی روح سے اگر ہم بات کریں تو چونکہ یہ عبرانی زبان میں کہی گئی تھی گیت، اور عبرانی زبان میں جو لفظ یہاں استعمال ہوا تھا وہ داؤد تھا، اور داؤد کا جو معنی ہے عبرانی لغت میں وہ ہے دوست کے، محبوب کے، محبت کرنے والے کو، اور اس کے جو خصوصی معنی ہے وہ ہے چچا، یعنی باپ کا بھائی۔ اب اگر ہم بائبل کی بات کریں، اس کے حوالے سے بات کریں، تو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی والد نہیں تھے اور آپ حضرت مریم علیہ السلام سے بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، لہٰذا آپ کے والد کی طرف سے تو کوئی رشتہ بنتا ہی نہیں۔ اور اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی بات کریں تو وہ بھی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے، نہ کہ اسحاق علیہ السلام کے بھائی کی کسی نسل سے، لہٰذا اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لفظ داؤد کے مصداق نہیں ہو سکتے۔ اور عزیزان من، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو جد اعلیٰ ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں، لہٰذا ہم یہ بات یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، لہٰذا یہاں جو لفظ داؤد استعمال ہوا ہے اس کے مصداق محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لفظ داؤد کہہ کر یہ بات واضح کر دی کہ جس شخصیت کا آپ ذکر کر رہے ہیں جو میرا محبوب ہے، وہ کوئی انجان شخص نہیں بلکہ وہ میرے جد حضرت اسحاق علیہ السلام کے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے، کیونکہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام یہاں کسی غیر جانبدار
یا غیر رشتہ دار شخص کے لیے محبوب کا لفظ استعمال کرتے تو اس کے لیے بھی عبرانی میں ایک لفظ موجود ہے جسے احب کہتے ہیں، لیکن آپ نے لفظ داؤد استعمال کر کے یہ بات واضح کر دی کہ وہ کوئی شخص، جس شخصیت کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کوئی انجان نہیں، بلکہ وہ آقا دو جہاں، تاجدار انبیاء، سردار انبیاء، رحمت للعالمین، راحت عاشقین، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔